کہ دیکھنا ابھی یہ سارے برساتی مینڈک آ جائیں گے رمضان میں مسجدیں بھر جاتی. ارے بھائی وہ اللہ کے گھر میں آئے، میرے گھر میں نہیں آئے. فتوے لگا کر اسے میں نے مسجد سے نکال تو دیا، اس سے میں نے بدزن تو کر دیا، کل اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ بعض دفعہ نہیں، یہ عجب، اترانا، خاص طور پر نیکی پر، یہ شیطان کا بڑا خطرناک ہتھیار ہوتا ہے. ایسا خطرناک ہتھیار ہوتا ہے کہ انسان نیکی کرتے ہوئے برباد ہو جاتا ہے. وہ ابھی رمضان ہے نا، مجھے کچھ سال پہلے یاد ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا یا آنے والا تھا، ایک آدھ دن باقی تھا، تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے ایک مسجد میں کہ دیکھنا ابھی یہ سارے برساتی مینڈک آ جائیں گے رمضان میں. تو رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں. اب رمضان میں جب مسجدیں بھر جاتی ہیں تو سارا سال نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سب کا کسی نہ کسی کے دل میں خیال آ جاتا ہے یہ اب کیوں نکل کیا ہے، یہ سارا حال کہاں ہوتے ہیں. ان کے اوپر طنز کرنا، ان کو حقارت کی نظروں سے دیکھنا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. عام طور پہ سب کی بات نہیں کرنا، ان کی تحقیر کرنا کہ کیوں آوے. اس حوالے سے میں صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہوں. میرے بھائی وہ اللہ کے گھر میں آئے، میرے گھر میں نہیں آئے. میرے گھر میں نہیں آئے، وہ اللہ کے گھر میں آئے، بلانے پر آئے. آ گئے ہیں، آ تو گئے ہیں. اب میرا کام کیا ہے؟ ان پر فتویٰ لگا کر اور اپنے آپ کو بڑا اور برتر ظاہر کر کے اپنی نیکی پر غرور اور گھمنڈ کر کے اپنے آپ کو برباد کر دوں، یا یہ آ گئے ان کو محبت سے اکرام کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کے بٹھاؤں. آپ دیکھیں نا، رمضان سے پہلے جو صفوں کی حالت ہوتی ہے مسجد میں، رمضان آتا ہے بڑھ جاتا ہے، لیکن عید کے بعد وہ کیفیت جو رمضان سے پہلے تھی اس میں فرق آ جاتا ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ نمازی بڑھ جاتے ہیں. اب میرا کام کیا ہے؟ میرا کام فتوے لگانا نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ اگر عید کے بعد یہ لوگ کم ہو گئے یا رمضان کے دوران ہی کم ہونا شروع ہو گئے تو میں جانتا ہوں میرے محلے کے علاقے کے لوگ ہیں نا، میں جا کے پتا کروں اس کی کوئی طبیعت تو خراب نہیں ہے، اس نے ظن رکھو نا، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی مسافر تو نہیں ہے، باہر تو نہیں چلا گیا، کوئی مجبور تو نہیں ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو پیار محبت سے سمجھاؤں کہ میرے بھائی جو رب تعالی رمضان میں تھا وہ رمضان کے بعد بھی. فتوے لگا کر اسے میں نے مسجد سے نکال تو دیا، اس سے میں نے بدزن تو کر دیا، کل اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اسی لیے آپ کو ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ جو فلسفہ ہے یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ بعض دفعہ انسان کی نیکی اس کے لیے بری ثابت ہوتی ہے اور بعض دفعہ انسان کا گناہ اس کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے. وہ گناہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے وہ بہتر ہے اس نیکی سے جو انسان نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے. یہ جو ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک صاف قرار دینا، اپنے آپ کو کامیاب قرار دینا، اللہ کا چہیدہ قرار دینا، یہ چیز ناقابل قبول ہے. یہ بیماری یہودی اور عیسائیوں کی رہی. لکھنؤ ابناء اللہ وحبہ، ہم اللہ کے چہیتے اور لاڈلے، لہذا ہمیں اپنے آپ کو اس تزکیے سے محفوظ رکھنا چاہیے. یہ جو لوگ آ رہے ہیں، یہ جو لوگ آ جاتے ہیں، یا مجھے اللہ نے توفیق دی ہے سارا سال حالے کی کہ میرا اپنا ذاتی کوئی کمال تو نہیں، میری اپنی کوئی ہمت تو نہیں، اللہ نے راستہ دکھایا ہے، اللہ نے میری عبادت کو قبول کیا ہے، اللہ ہی مجھے توفیق دے رہا ہے.